ذرا سوچے، ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ قدرتی وسائل، نہ پینے کا پانی، یہاں تک کہ اپنی فوج بھی نہیں، اور تو اور اس کے پڑوسیوں نے اسے دھتکار کر الگ کر دیا ہو۔ لیکن آج وہی ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے سنگاپور کی، ایک ایسی واپسی کی جو لگ بھگ ناممکن تھی۔ جب لے کوان یو ٹی وی پر روئے تو وہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، نہیں، وہ مایوسی کے آنسو تھے۔ ایک ایسی قوم کے لیے جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی پیدائش کسی جشن میں نہیں بلکہ ایک المیے میں ہوئی تھی۔ اور یہ بات بالکل صاف سمجھنے والی ہے۔ سنگاپور نے کوئی جنگ جیت کر آزادی حاصل نہیں کی تھی، اسے ملیشیا سے نکالا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی شروعات تھی جو کوئی نہیں چاہتا تھا، جیسے ایک خاندان اپنے ہی بچے کو چھوڑ دے کہ جاؤ اب خود ہی اپنا گزارا کرو۔ حالات اتنے خراب تھے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ آپ سوچیں، نہ تیل، نہ کوئی معدنیات، ارے پینے کا پانی تک ملیشیا سے آتا تھا۔ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی تھی، اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج نہیں تھی، اور چاروں طرف ایسے بڑے بڑے پڑوسی جو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مطلب یہ کسی بھی طرح سے ایک کامیاب ملک بننے کا فارمولا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اس حال تک پہنچے کیسے؟ 1965 کے اس بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جا کر ان واقعات کو دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تاریخ کافی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ پہلے برطانوی دور میں یہ ایک اہم تجارتی بندرگاہ بنا، پھر دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کے ہاتھوں ایک ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد جب انگریز واپس آئے تو ان کا وہ دبدبہ نہیں رہا تھا، بس پھر آزادی کی لہر اٹھی جس کے نتیجے میں ملیشیا کے ساتھ ایک مختصر اور سچ کہیں تو ایک تباہ کن اتحاد ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اتحاد ایک خواب جیسا تھا جو بہت جلد ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا۔ سنگاپور جہاں زیادہ تر چینی آبادی تھی اور ملایا جہاں زیادہ تر مالے تھے، ان کے درمیان نسلی اور سیاسی اختلافات بہت گہرے تھے۔ بس 2 سال کے اندر ہی یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور سنگاپور کو الگ کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لی کوان یو نے اپنی مایوسی کو ایک منصوبے میں بدل دیا۔ انہوں نے ایک ایسا ماسٹر پلان بنایا جس کا مقصد سنگاپور کے تمام بڑے مسائل کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں حل کرنا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ ناممکن ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ چلیں پہلے مسئلے سے شروع کرتے ہیں، پانی۔ یہ صرف کسی چیز کی کمی نہیں تھی، یہ تو قومی سلامتی کا خطرہ تھا۔ سوچیں، اگر کبھی ملیشیا ناراض ہو جاتا تو وہ صرف ایک نل بند کر کے سنگاپور کو گھٹنوں پر لا سکتا تھا۔ تو اس کا حل واقعی بہت زبردست تھا۔ انہوں نے بارش کے ہر قطرے کو بچانے کے لیے جگہ جگہ تالاب اور ذخائر بنائے، یہاں تک کہ عمارتوں کی چھتوں کو بھی واٹر کلیکٹر بنا دیا۔ اور سب سے اہم کام، انہوں نے مستقبل کی ٹیکنالوجی میں پیسہ لگایا تاکہ سمندر کے کھارے پانی کو ہی پینے لائق بنایا جا سکے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے بحران پر، معیشت۔ سنگاپور کی پوری اکانومی برطانوی فوجی اڈوں پر چل رہی تھی اور وہ اڈے بند ہونے والے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب تھا کہ ہزاروں نوکریاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسری انڈسٹری تھی ہی نہیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر نئے ملک خود پر انحصار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی سیلف سفیشنسی، لیکن لی کوان یو نے بالکل الٹا کام کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم خود کو بند نہیں کریں گے، ہم خود کو پوری دنیا کے لیے کھول دیں گے۔ ان کا منصوبہ سیدھا تھا، ہم دنیا کی سب سے بزنس فرینڈلی جگہ بنیں گے، زیرو کرپشن، بہت کم ٹیکس، اور جو بھی باہر کی کمپنی آنا چاہے اس کے لیے ریڈ کارپٹ۔ لیکن ایک مضبوط معیشت کا کیا فائدہ اگر لوگ کچی آبادیوں میں رہ رہے ہوں؟ 1960 کی دہائی میں سنگاپور کی یہی حقیقت تھی۔ ہر طرف بھیڑ، گندگی اور ایسی جگہیں جو ایک قوم کے رہنے کے لائق بالکل نہیں تھیں۔ اس کا حل صرف گھر بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی ذہین منصوبہ تھا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر سرکاری گھر بنائے، لیکن پھر ایک کمال کا کام یہ کیا کہ ایک لازمی بچت اسکیم شروع کی، جس سے عام لوگ ان گھروں کو خرید بھی سکتے تھے۔ اس سے لوگوں کو صرف چھت ہی نہیں ملی، بلکہ ملک کی کامیابی میں ان کا اپنا ایک حصہ، ایک سٹیک بن گیا۔ اور اس کے نتائج تو حیران کن تھے۔ صرف ایک نسل کے اندر کچی آبادیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ 80% سے زیادہ آبادی اپنے گھروں کی مالک بن گئی، جو دنیا میں کہیں بھی ایک ناقابل یقین کامیابی ہے۔ آخر میں 2 اور بڑے بحران تھے، لوگ اور دفاع۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہ ہوں تو آپ کے لوگ ہی آپ کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر وہ پڑھے لکھے ہی نہ ہوں؟ اور جب آپ کے پاس کوئی فوجی نہ ہو تو آپ اس وسیلے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کا حل بھی بہت عملی اور دور اندیشی والا تھا۔ انہوں نے اسکول بنائے اور انگریزی کو تعلیم کی زبان بنا دیا تاکہ سنگاپور کے لوگ عالمی معیشت میں مقابلہ کر سکیں۔ اور دفاع کے لیے انہوں نے لازمی فوجی سروس شروع کر دی،
جس سے ہر شہری ایک سپاہی بن گیا تاکہ ملک اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اسے آسانی سے نکل نہ سکے۔ ان تمام پالیسیوں نے واقعی کام کیا، مطلب زبردست کام کیا، لیکن اس کامیابی کی ایک قیمت تھی، اور اب ہم اس کہانی کے متنازع حصے کی طرف آ رہے ہیں، وہ سمجھوتے جو سماجی اور سیاسی سطح پر کیے گئے۔ یہ لی کوان یوکے کے فلسفے کا مرکز تھا۔ انہوں نے سنگاپور کے لوگوں کے سامنے ایک سودا رکھا، اپنی کچھ انفرادی آزادیاں مجھے دو اور میں بدلے میں نظم و ضبط، امن اور سب سے بڑھ کر معاشی خوشحالی دوں گا۔ اور اس سودے کی شرطیں بہت سخت تھیں، چوئنگم پر پابندی سے لے کر توڑ پھوڑ کرنے پر بید مارنے تک۔ میڈیا پر سخت کنٹرول تھا اور سیاسی مخالفت کو تقریباً خاموش کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک محفوظ، صاف ستھرا لیکن بہت زیادہ کنٹرول والا معاشرہ تھا۔ جب مغربی ممالک نے آزادی کی اس کمی پر تنقید کی تو لی کا جواب بالکل صاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی جمہوریت ہی ترقی کا واحد راستہ نہیں ہے، ان کے لیے نتائج سب سے اہم تھے۔ جیسا کہ وہ کہتے تھے، زیادہ تر لوگ ایک ناکام ملک میں بولنے کی آزادی پر ایک خوشحال ملک میں نظم و ضبط کو ترجیح دیں گے۔ اور سچ پوچھیں تو نتائج پر بحث کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی ناقابل یقین ہو جاتی ہے۔ لی کی پالیسیوں میں سنگاپور کو صرف ایک نسل کے اندر تیسری دنیا سے پہلی دنیا میں پہنچا دیا۔ 1990 کی دہائی تک ایک عام سنگاپوری شہری اپنے سابق حکمران یعنی برطانیہ اور یہاں تک کہ امریکہ کے شہریوں سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ کچی آبادیوں کی جگہ اب چمکتی ہوئی اونچی عمارتوں نے لے لی تھی۔ ایک ملک جو مرنے کے قریب تھا اب دنیا کی سب سے بڑی معاشی کامیابیوں میں سے ایک بن چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آج سنگاپور کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آبادی بوڑھی ہو رہی ہے، گھر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اور انٹرنیٹ کے اس دور میں پرانے سماجی کنٹرول کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل اپنے بانیوں کے بغیر بھی چل پائے گا؟ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا سنگاپور کا ماڈل کامیابی کا ایک فارمولا ہے جسے دوسرے ملک بھی اپنا سکتے ہیں، یا یہ ایک سبق آموز کہانی ہے کہ جب خوشحالی کے لیے آزادی کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ شاید سچ کہیں ان دونوں کے درمیان ہی ہے۔